اور اٹلی کا وزیر اعظم کہتا ہے میں بے بس ہو گیا ہوں آسمان کی طرف دے رہا ہوں. ٹرمپ 3 مرتبہ قرآن سن چکا ہے. سنڈے پام والے دن جو پوپ ہے وہ اپنے اکیلا ہی باتیں فرما رہا ہے اس پہ. تو یعنی کیا ناظر صاحب آپ کو تو کوئی کلیئر اس پہ لائن لینی پڑے گی نا, اب کبھی ادھر کبھی ادھر تو نہیں ہو سکتا اس پہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسی نے بنائی تھی جس کے میں حق میں تھا کہ ان کو لانا چاہیے تھا, انہوں نے کہا نہیں لانا, تو وہ تافتان کے اوپر اس کے اوپر چینج ہو گئی. پھر اگلی بات ہے کہ سندھ نے لاک ڈاؤن شروع کیا تو وزیر اعظم دوپہر کو سنڈے کی ایک دوپہر کو فرما رہے ہیں کہ سندھ کے پریشر دے رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے, پھر لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. تو آج تک ایک جو پروٹوکول ہوتا ہے, ایک جو پالیسی ہوتی ہے, ایک جو کنسسٹنسی ہوتی ہے, ہم نی چیک ریئیکشن میں کیوں کا ہے, ہم واقعات ہوتے جاتے ہیں اور بناتے جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جب یہ ساری صورتحال ہوئی, آج کے دن بھی آپ کے پاس صرف 4000 سے چند اوپر پیشنٹ ہے, آپ نے کچھ 40-45 ہزار ٹیسٹ کیے ہیں اور اس کے اندر یہی ہر جگہ پہ 10%. اب پتہ نہیں آپ ٹیسٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, یہ آپ نے اتنی ٹیسٹ کیے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے نہ اس کے, اور بات یہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں, آج بھی چائنا جو ہے وہاں کیش دے اور چاہے آپ جو ہے نا 1 ملین ٹیسٹنگ کٹس اٹھا لیں, وہاں پہ وینٹیلیٹر پڑتے ہیں 40 جو ہے ڈالر کا, ایک وینٹیلیٹر مل رہا ہے, $50 کا مل رہا ہے, مائکرو پروسیسر کے ساتھ مل رہا ہے, انیستھیزیا کے ساتھ مل رہا ہے. کر ہی نہیں سکتا کچھ. لندن میں نہیں ہو رہے, اٹلی میں نہیں ہو رہے, یورپ میں نہیں ہو رہے. بیسیکلی نیازی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیزوں پہ توجہ ہٹانے کے لیے پاؤنڈ آف فلیش کی قربانی دے رہے ہیں. تحقیق ہے کسی کی بات نہ کیا کریں. نہیں دیکھیے سب کی ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ قربانی آپ کا مقصد ہے کہ اصل کچھ لوگوں کی قربانی دی جا رہی ہے. یہ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے فضل سے یہ جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے, جب بھی کوئی چیز آتی ہے, یہ اپنے دیانتدار سلیکٹیو دیانتدار اس سے نکالتے ہیں اور ان دیانتداروں کو پھر پروجیکٹ کرتے ہیں اور ان دیانتداروں کو پھر سر پہ بیٹھاتے ہیں. یعنی مقصد یہ میرے دانشور کل کہہ رہے تھے, یہ میرے دانشور ہم کہہ رہے تھے حسن حسین کے کاروبار سے نواز شریف کا کیا تعلق, یہی کہہ رہے ہیں عمران خان کے کاروبار سے جہانگیر اور خسرو کا تعلق, یہ کل کہہ رہے تھے بلاول صاحب اور زرداری صاحب کا کیا تعلق, یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہے. اچھا بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نیازی صاحب ان کو بات تو مکمل کرنے دیں, بریک سے پہلے جواب دے رہے ہیں آپ کی بات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر المومنین بنتے ہیں, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. اگلے دن وہ کپڑے کا گٹھڑا اٹھا کے گھر سے نکلتے ہیں تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو, انہوں نے کہا کاروبار کرنے جا رہا ہوں کپڑے کا. انہوں نے کہا جس بازار میں حکمران کا مال ہوگا اور جس بازار میں حکمران خود موجود ہوگا وہاں دوسروں کی کون کوئی چیز خریدے گا. اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا گٹھڑا اٹھایا, واپس رکھا اور وظیفہ لگا ایک امیر المومنین کے لیے. اور ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے ہمارا ہر حکمران تاجر ہے اور یہ ایماندار آدمی ہے, میرا ادارہ کوئی نہیں سلامت, یہ ایماندار آدمی ہے, میری ساری ملیں ان کی یہ ایماندار آدمی ہے. میں بریک لے لوں, پھر ذرا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا پرسپیکٹو اس میں مزید لے لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ایک پیس لکھا ہے فہد حسین صاحب نے, جن کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, کالمنسٹ ہیں, ریڈ زون فائلز. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ویٹ اور شوگر کے حوالے سے, جس میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ری شفل ہونی ہی تھی, اس کے اندر ایک جھگڑا تھا. یہ ویٹ اور یہ شوگر کرائسس جو ہے یہ ہینڈی طور پہ استعمال کیا گیا ہے پارٹی کے اندر پاور پالیٹکس کو فکس کرنے کے لیے. یہ ان کا پیس. اچھا, پہلی بات تو وہ ریڈ زون فائلز وسپرنگ ان دی ونڈ. پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے جو بتا دیا, میرے بھی کریکٹ ہو گئے کہ 2-3 ملکوں نے ابھی کیا, امریکہ, روس اور جرمنی میرے خیال سے, جنہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ کیے. امریکہ نے 22 لاکھ کیے ہیں, جرمنی نے 13 لاکھ کیے ہیں, اٹلی نے 8.5 لاکھ کیے ہیں, اٹلی تو ملین سے نیچے ہو گیا نا. تو یعنی 3 ملکوں نے کیا ہے 206 ملکوں میں, اور اس میں یو کے بھی نہیں ہے, اس میں اسپین بھی نہیں ہے, اس میں فرانس بھی نہیں ہے, 3 لاکھ اس میں سارا بھی نہیں ہے. تو یہ یعنی یہ پھر بھی ان کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کر لیا. چلو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے. دوسری بات سر, یہ ہم بڑے کیڑے باز ہیں, ہم بڑے مکھی باز ہیں, ہم کمال کے لوگ ہیں خدا کی قسم. آپ مجھے میں گھر سے کہہ کے نکلوں نا ڈاکٹر محیط پیرزادہ سے ملنے جا رہا ہوں, 3 دانشور میرے جو ہے نا
وہ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے ملنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ملنے جا رہے ہیں. مان لیا کہ یہ جہانگیر ترین بوجھ بن گئے تھے، اب وہ بوجھ ہٹا دیا کپتان نے. مان لیا کہ جہانگیر ترین کے گھر جو عمران خان کے خلاف مبینہ طور پر باتیں ہوئی تھیں وہ عمران خان کو پہنچ گئی تو عمران خان کا وہ دل کھٹا ہو گیا. مان لیا کہ یہ بنی گالا اور ترین ہاؤس کی لڑائی تھی جس میں بنی گالا جیت گیا. گھر کی باتیں کیسے پہنچ گئی کہیں پہ؟ وہ کیا وہ ایک تھیوری چل رہی ہے نا کہ جہانگیر ترین، یہ ناہلی اور باقی ساروں پہ اس پہ جہانگیر ترین کے گھر میں باتیں ہوئی تو وہ عمران خان سب کو پتہ نہیں. مان لیا کہ یہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان گروپ تھا جس میں شاہ محمود قریشی جیت گیا. مان لیا کہ یہ جہانگیر ترین کی من مرضیاں تھیں اور جو پنجاب اور فیڈرل کے بیوروکریٹ سیاستدان اکٹھے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں سارا باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی ایک نیک کام تو ہوا ہے نا. ایک راجے گدھ کے منہ سے نقاب اترا ہے، ایک مگر مچھ کو ہم نے تھوڑا سا چہرہ اس کا دیکھا ہے. ایک رپورٹ آئی آزادانہ، ایک اس رپورٹ پہ آ کے پبلک ہوئی، اس رپورٹ پہ کچھ ایکشن ہوئے، اس رپورٹ پہ مزید ایکشن ہونے کا وعدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو انٹرنل پارٹی پالیٹکس بھی ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں کبھی کوئی وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ساری چیزیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سائنٹیفک نہ ہو، لاجیکل نہ ہو، منطقی نہ ہو، اگر ایک جنرلائز مس مینجمنٹ ہو جس کا آپ الزام پھینک دیں لوگوں کے اوپر. جنرلائز مس مینجمنٹ بھی تو ہے نا رپورٹ پڑھ کے جو میں نے پڑھی ہے کل ساری 26 پیج کی جو رپورٹ ہے. دیکھیں اس سے تو یہ کوئی اسٹیبلش نہیں ہو رہی بات. اس میں ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایکسپورٹ اگر 1 ملین کی، آپ اور میں ہم سارے 25 والیومز جو تھے وہ منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس، اس میں کیا تھے؟ آپ نے صرف 30 سیکنڈ دینے. 25 والیومز میں کیا تھا؟ 25 والیوم کب تھے؟ 10 والیوم دیکھے میں نے. نہیں جی آئی ٹی 9 اور 10 والیوم نہیں، ادھر وہ جو جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے سندھ میں 25 والیومز رپورٹ میں کیا تھا؟ 25 والیوم رپورٹ میں تھا کہ فی چھوٹے ٹریکٹر پر 2 لاکھ روپے کھائے گئے، فی بڑے ٹریکٹر کی سبسڈی 3 لاکھ کھائی گئی، کسان کے نام پر گنے پر سبسڈی کھائی گئی، سکھ یونٹس بحالی پر سبسڈی کھائی گئی. سندھ اسمبلی اور سندھ کابینہ سے قرارداد نہیں ایسی کوئی ڈیٹیل اس 26 پیج کے اندر. نہیں 25 والیومز میں یہ ہے نا. نہیں یہ جو 26 پیج ہیں، نہیں یہ 26 پیج اس میں تو ایک انالیسس دیا گیا انڈسٹری. بھائی جان آپ پھر ادھر چلے گئے. میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں لا رہا ہوں کہ اس میں کیا تھا. یعنی سندھ اسمبلی سندھ کابینہ میں وہ اجلاس کر کے 9.5 روپے فی یونٹ. سو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاست کے نظر سن لیجیے 9.5 روپے فی کلو چینی پر سبسڈی کھائی گئی. پنجاب میں کیا تھا؟ 13 روپے فی کلو سبسڈی کھائی گئی. ایکسپورٹ قیمتیں بڑھائی گئی. اور یہ اب کیا ہے؟ یہ جو ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب اور رزاق داؤد صاحب اور یہ سارے، یہ ایک سیکول ہے 30 سال سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی تو نہیں ہے شوگر مل رزاق داؤد صاحب، اللہ معاف کرے، وہ جو شوگر ملز ہیں. نہیں شوگر مل نہیں، رزاق داؤد صاحب یہ جو پیچھے سارا یہ کون لایا تھا؟ اچھا یہ پہلے نیازی صاحب بنیادی طور پہ فہد حسین صاحب کا پیس میں آپ سے شروع کرنا چاہتا تھا. ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا انالیسس کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک لڑائی ہو رہی ہے ان کے دھڑوں کے درمیان، جس کو ویٹ اور شوگر کی رپورٹ کے اندر اپنا معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے گئے ہیں، جس کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ دیر از اے نائف فائٹ ہیپننگ ان سائڈ دا ریڈ زون اینڈ فرسٹ بلڈ ہیز بین ڈرون. لیکن بھٹی صاحب یہ نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی طور پر یہاں پر ایک بڑی فارورڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے احتساب کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک تو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، انگریزی کا جو ایڈیم ہے اگنورینس از بلیس، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جہالت نعمت غیر مترقبہ ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہر بندے کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی ہے، مجھے کچھ سیاستدانوں کو، کچھ بیوروکریٹس کو، اب ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنی ہے. اور پھر اس کے لیے لوگوں کا بھی ایک کراؤڈ ہے جو ان کو ذوق شوق سے جو ہے ان کو قبول کر کے پھر ہوتا ہے، اور پھر ہم بھی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کرائسس جو پاکستان کے اندر ہے نا، اس کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے تن من دھن لگایا ہوا ہے. یہ کرائسس ہے کیا؟ ہم اس کو کبھی نہیں کریں گے. کرائسس کیا ہے؟ جے آئی ٹی کس وقت بنی تھی؟ جے آئی ٹی بنی تھی جب شوگر کی پرائسز ہو گئی جنوری کے اندر، قابو سے باہر کرائسس ہو گئی. اس کے ساتھ ہی آٹے کا کرائسس آ گیا فالو اپ میں. چنانچہ اتنا ہوا کار ہوا ہر جگہ پہ کہ وزیر اعظم نے جو کہ جنہوں نے آج تک اپنی پارٹی فنڈنگ کا حساب کبھی نہیں دیا، کیونکہ وہ بڑے دیانتدار ہیں اور کبھی نہیں کہتے ہاں پارٹی فنڈنگ کا حساب یہ پڑھے لے لو، اس کے لیے وہ پچھلے 2014 کا کیس ہے 6 سال سے ڈریگ کر رہے ہیں. انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی. جے آئی ٹی نے رپورٹ دی تو پہلی جے آئی ٹی کی رپورٹ انہی کی واجد ضیاء صاحب کی بنی تھی.
اور یہ وہی واجد ریاض صاحب ہے جنہوں نے 10 والیوم تیار کیے. اس کا مطلب ہے کہ دیوار پہ کچھ کنندہ ہو رہا تھا. جو ہمارے وزیر اعظم جو تھے پنڈے سے قاصر تھے, اس واجد ضیاء کے سامنے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے بے بس فیل کیا. تو میں تو اگر عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں بھی بے بس فیل کرتا. انہوں نے وہ GIT اٹھا کے اس میں کوئی اعتراضات لگا ہے, فریولس ہے, جہانگیر ترین سب نے دیکھا, ہونے کا یہ تو بالکل سٹوپڈ ہے.